اللہ کے نبی کی وہ زندگی 16-17 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک کی زندگی شیشے کی طرح حضرت ابو بکر کے سامنے تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص کے اوپر دین پیش کیا سب نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، کسی نے قرآن کو سن کر اسلام قبول کیا، کسی نے چاند کو ٹوٹتا دیکھ کر اسلام قبول کیا، کسی نے معجزہ دیکھ کر اسلام کو قبول کیا۔ اس دھرتی پر تنہا ایک شخص ہے، واحد ایک شخص ہے جس نے دلیل نہیں مانگی۔ میں نے اس کو کہا دین قبول کر لے، اس نے کہا ٹھیک ہے دین قبول۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، حق تعالی شانہ نے حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مشن اور ایک عالمی مشن دے کر بھیجا جو کہ قیامت کے دن کی صبح تک، بلکہ قیامت، اس کے نتائج اور اس کے اثرات قیامت تک کے بعد کے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات کے لیے آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ آخری امت ہم ہیں، آخری کتاب ہمیں عطا کی گئی۔ مشن اور مقصد جتنا بڑا تھا اور عظیم و شان تھا، حق تعالی شانہ نے اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے، اپنے نبی کی جسے کہنا چاہیے کہ ساتھیوں کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ کے لیے، اپنے حضور، اپنے آخری نبی کی مصاحبت کے لیے جو لوگ بھی منتخب فرمائے وہ بھی ایسے تھے کہ رہتی دنیا تک نہ آئیں گے نہ اس سے پہلے کبھی آئے۔ 22 جمادی الثانیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلے گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 2 سال ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا اور حضور کا جو تعلق ہے، آپ نے حضرت صدیق اکبر کے فضائل تو بہت سنے ہوں گے، آئندہ بھی سنیں گے، کچھ میں بھی عرض کروں گا، لیکن آج کے اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضور کے تعلق کا جو جوہر ہے، اس تعلق کی جو حقیقت ہے، اس تعلق سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں بلکہ نکالتے بھی نہیں ہیں، اسی کان سے نکال دیتے ہیں۔ وہ تو پہلے تو تھا نا، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا، تو اس میں تو یہاں سے جائے گی تو شاید دماغ میں بھی پہنچ جائے گی، تو ادھر سے آ کے ادھر ہی سے واپس کر دینا۔ لیکن جو جوہر کی بات ہے، جو کرکس ہے، وہ ہم نہ سنتے ہیں، نہ اس پر عمل کی کوشش ہے، نہ اس کو لینے کی کوشش کرتے۔ آج کے اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی کا جو تعلق ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ذات سے جو ہمیں کمٹمنٹ ملتی ہے نبی کے لیے اور دین کے لیے، وہ کیا ہے، کیسی ہے؟ آج ذرا اس کو سمجھیں، وہ کیسی کمٹمنٹ ہے۔ اور پھر اس آئینے میں ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھیں 5 منٹ کے لیے، نماز کے بعد جب آپ گھر جا رہے ہوں تو ذرا آج ایک مراقبہ کریں کہ کیا ہماری یہ جو کمٹمنٹ ہے دین کے ساتھ یا علماء کے ساتھ، کیا یہ کمٹمنٹ ہماری کسی 1% حصے میں بھی ہے؟
آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ دوستی کا آغاز 16-17 سال کی عمر میں ہوا، اور یہ جو عمر کی دوستی ہوتی ہے نا، 16-17 سال اور ٹین ایجرز اور 20s کی جو دوستی ہوتی ہے، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس میں دونوں کے ایک دوسرے کے احوال پتہ ہوتے ہیں، آئینے کی طرح شفافیت کے ساتھ پوری زندگی واضح ہوتی ہے، چھپا نہیں سکتا۔ چنانچہ جو ہمارے اس عمر کے دوست ہوتے ہیں، وہ جب ملتے ہیں تو ان کی بے تکلفی بھی الگ ہوتی ہے، لیکن ان کے سامنے جو ہے نا، ہم کوئی آرٹیفیشل بیہیویئر دکھا نہیں سکتے، وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں، تیری اوقات پتہ ہے، ذرا سنبھل کے، حضرت مفتی صاحب ہیں جی، حاجی صاحب۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو تعلق بنتا ہے، اس عمر کا تعلق اللہ کے نبی کا حضرت ابوبکر سے بنا، اور پھر ایسا بنا کہ قبر تک بنا، اور پھر قبر تک نہیں بنا۔ اللہ کے نبی نے ایک دن ایک ہاتھ سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے، مسجد نبوی میں قدم رکھا، سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ تھا اور الٹے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ پھر جو ساتھ نبھایا ہے، پھر جو یاری کی ہے، پھر جو دوستی کی ہے، پھر وہ ایسی دوستی کی ہے کہ ماننے والی دوستی کی ہے۔ کون سی دوستی کی ہے؟ یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ حضور کے اور حضرت ابوبکر کے تعلق کو ایک لفظ میں بیان کر دیں تو میں کہوں گا ماننا۔ آپ کہیں گے یہ ماننا تو سبھی نے مانا ہے، صحابہ نے نہیں مانا؟ 1,24,000 کم و پیش صحابہ حضور کے موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو انہوں نے نہیں مانا کیا؟ سب نے مانا ہے۔ لیکن جس طریقے سے ابو بکر نے مانا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص کے اوپر دین پیش کیا، سب نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی۔ کسی نے قرآن کو سن کر اسلام قبول کیا، کسی نے چاند کو ٹوٹتا دیکھ کر اسلام قبول کیا، کسی نے معجزہ دیکھ کر اسلام کو قبول کیا، کسی نے کیا چیز دیکھ کر اسلام کو قبول کیا، کسی نے قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر ایمان قبول کیا، کسی نے میرے کسی معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول کیا۔ اس دھرتی پر تنہا ایک شخص ہے، واحد ایک شخص ہے جس نے دلیل نہیں مانگی۔ میں نے اس کو کہا دین قبول کر لے، اس نے کہا ٹھیک ہے دین قبول کر۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہے ماننا۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ حضرت ابو بکر کا اور حضور کا تعلق ماننے والا ہے، ایسا ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ لقب صدیق کا لقب عطا کیا جائے، ایسا مانا۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام وحی کے اس عمل سے پہلا ایکسپیرینس ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے حالات بتائے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے دوست کو کوئی معاملہ ہے، آپ فوراً تشریف لے کر آئیں۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا ماجرا رکھا، تو حضرت ابو بکر نے چھوٹتے کے ساتھ ہی کہا کہ اے محمد، اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اس امت کی نبوت کے لیے، اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر ابھی تو ایمان، کیونکہ ابھی دعوت کا حکم نہیں ہوا، پھر جب دعوت دی تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کوئی دلیل نہیں مانگی۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک دوست سے آپ کوئی خواہش کا اظہار کریں، دوست بڑے ہوتے ہیں، آپ پیسے مانگیں، اچھا جی چاہیے، ٹھیک ہے، کیا ہوا خیریت؟ نہ، یہ بھی نہیں۔ فرمایا بھائی اسلام قبول کر لو، مجھے اللہ کا نبی بنایا۔ فرمایا ٹھیک ہے صحیح، کیونکہ اللہ کے نبی کی وہ زندگی، جیسے میں نے عرض کیا، 16-17 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک کی زندگی شیشے کی طرح حضرت ابو بکر کے سامنے تھی۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا لقب، روایات میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے واپس آنے لگے
تم جبریل امین سے کہا کہ کون میری بات کا یقین کرے گا؟ فرمایا کہ آپ کی امت میں ابو بکر آپ کی بات کا یقین کرے گا جو کہ صدیق ہے. تو اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صدیق کا لقب عطا فرمایا. اور یہی ہوا جب مکہ مکرمہ میں آئے اور معراج کا واقعہ اللہ کے نبی نے سنایا اور قریش مکہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. ابو جہل سیدھا ابو بکر کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا تمہارا دوست جو ہے نا لگتا ہے ذہنی طور پر کچھ مسئلہ ہو گیا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ کہتا ہے کہ ایک رات میں یہاں سے گیا بیت المقدس اور پھر وہاں سے گیا سدرۃ المنتہا، پھر 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا اور جنت جہنم، اور پھر واپسی بھی ہو گئی ایک رات کے اندر. فرمایا کس نے کہا؟ کہنے لگا آپ کے دوست نے، محمد نے. فرمایا اس نے کہا تو بالکل ٹھیک کہا. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگے کہ جس وحی کو ہم اترتا ہوا نہیں دیکھتے، یعنی اس معاملے میں کہ ہمارے سامنے تو نہیں آتی نا، ہم تو ایکسپیرینس نہیں کرتے وحی کو، جس وحی کو اس شخص کے کہنے پر ہم مانتے ہیں تو وحی کو مان لیتے ہیں، تو پھر معراج کے واقعے کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ ہے ماننے والی صفت. آج ہمارے یہاں ماننے کا رواج ختم ہو گیا، منوانا ہے. ہر چیز میں کیا ہے؟ منوانا ہے، ماننا نہیں. یہ بڑی عجیب صفت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر وقت کے ساتھی، غم اور درد اور خوشی اور غمی اور سفر اور حضر، ایسے ساتھی بنے. پھر ایسے ساتھی بنے اپنی اس ماننے والی صفت کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بالاتفاق پوری امت میں متفقہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد اس کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد انسانیت کے اندر سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر ذرا دیکھو، ماننا ہی ماننا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابوبکر ہجرت کا حکم آ چکا ہے تو تیاری کرو. سب جا رہے ہیں، سب کو اجازت ہو گئی، سب کو اجازت، بھائی جو جانا چاہتا ہے جائے. ابوبکر صدیق نہیں جا رہے. کسی نے پوچھا کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ میں نے ساتھ ہی جانا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے کچھ دن پہلے عرض کیا کہ تیاری کرو، ہجرت پر جانا ہے، سفر ہے. یہ وہ عظیم و شان سفر ہے جس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی، جو میں نے آیت تلاوت کی. 3 اونٹنیاں خریدیں، خوب کھلایا پلایا ان کو. میں جو درس سیرت چل رہا تھا اس میں پوری تفصیل موجود ہے. اور ان اونٹنیوں کو تیار کیا اور ایک شخص کو پیسے دیے، اس کو ملازمت پر رکھا کہ وہ ہمیں مدینہ منورہ چھوڑ کر آئے گا. اور پھر عامر بن فہیرہ اپنے غلام کو کہا کہ تو جو ہے ہمیں فلاں وقت پر غار ثور میں کھانا لایا کرے گا. اپنی بیٹی کو کہا، اسما بنت ابو بکر کو، اپنی بیٹی کو، کہ تم شام کا کھانا ہمارے لیے لایا کرو گی غار ثور میں. اور حضرت اپنے بیٹے محمد بن ابو بکر کو کہا کہ تو مکہ مکرمہ کی خبریں ہمارے پاس لایا کرے گا. پورا انتظام اللہ کے نبی کے لیے فرما رہے. غار ثور میں پہنچے. غار ثور میں پہنچے تو جو ہے سب سے پہلے خود داخل ہو رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میں داخل ہوتا ہوں، کوئی جانور نہ ہو، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو. دیکھا کہ 70 سوراخ ہیں. اپنی چادر لی، ایک ایک سوراخ کو بند کرتے جاتے ہیں، ایک ایک سوراخ کو اپنی چادروں سے بند کرتے جاتے ہیں. ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اپنی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کرتے ہیں. اللہ کے نبی کا سر مبارک اپنے رانوں پر رکھ کر جو ہے اللہ کے نبی کو آرام کراتے ہیں. فرمایا قرآن مجید نے منظر کشی کر دی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور وہ وقت یاد کرو، میں مفہومی عرض کر رہا ہوں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اور اللہ نے اس وقت بھی مدد کی اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے نکال دیا اللہ کے نبی کو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب 2 میں سے ایک موجود تھا، یعنی 2 تو موجود تھے، ایک اور موجود تھا. وہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو
اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر ایک سانپ آیا, اس سانپ نے ڈسا. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ یہ سانپ 600 سال سے انتظار کر رہا تھا. یہ سانپ خود جو ہے اللہ کے نبی کا دیدار کر. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کے حالات پڑھ رہے تھے. سانپ نے پوچھا یہ کون ہے, کب آئے گا؟ کہا یہ مکے میں آئیں گے, مدینہ منورہ جائیں گے. کہ میں کیا زیارت کر سکتا ہوں؟ کوشش کر لے. اور نے کہا کہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو زیارت کر لوں گا, مر گیا تو نہیں کروں گا, لیکن اس پاک پیغمبر کے آخری نبی کی راہ میں مرنا چاہتا ہوں. تو روایات میں آتا ہے کہ جب اس نے سانپ نے ڈسا نا تو گرمی سے 19 دفعہ ڈسا. 19 دفعہ. کتنی دفعہ؟ 19 دفعہ. تو حضرت ابو بکر کے پاؤں کو جنبش بھی نہیں ہوئی. 19 دفعہ ڈسا, لیکن اس کی گرمی کی وجہ سے, زہر کی گرمی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے. روئے نہیں, وہ آنسو نکل پڑے. تو اللہ کے نبی کے چہرے انور پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے, بیدار ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہے وہ کمٹمنٹ جو ہم اب تو کتابوں میں پڑھتے ہیں. اب تو جو ہے اسپیکر خراب ہو جائے تو لوگوں کو اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. بھائی ہیں جی, 14-15 سال میں ایک دفعہ اسپیکر جو ہے وہ ہو گیا تو ایک تماشا ہو گیا. 8 سال 9 سال تو مجھے ہو گیا الحمدللہ. تو ماننے والی بات, بے چینی پھیل جاتی ہے. 1:15 شروع, گھڑی کی طرف دیکھنا ہے. الحمدللہ وقت پہ نماز ہوتی ہے, وقت پہ جمعہ ہوتا ہے, وقت پہ خطبہ ہوتا ہے. یہ جو سودے ہوتے ہیں نا یہ ایسے نہیں ملتے, یہ تو مان کر ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا, حضرت ابوبکر سے فرمایا گرمی تھی شدید میرے جسم میں, اللہ کے نبی کا لعاب دہن لگا اور ایسی ٹھنڈک پڑی کہ وہ رہتی, جب تک میں حیات رہا وہ ٹھنڈک میری جسم کے اندر رہی. تو یہ ہے ماننے والی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں بیٹھے ہیں اور مال کی ضرورت ہے, جہاد کی ضرورت ہے, جہاد میں مال کی ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. زمانہ بھی بڑا عجیب ہے, قحط سالی کا دور ہے. سب صحابہ آ رہے ہیں, ہر ایک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کیا لے کر آئے ہو, کیا لے کر آئے ہو. حضرت ابوبکر تشریف لائے تو سوال بدل گیا. ما ابقیت لک یا ابا بکر, کیا چھوڑ کر آئے ہو. سوال بدل گیا. سوال کیا ہو گیا؟ بدل گیا. ما ابقیت لک یا ابا بکر. یہ وہ دن تھے کہ حضرت ابوبکر کے دن بڑے مالی لحاظ سے مستحکم نہیں تھے. جب ہجرت کے لیے نکلے تو 40,000 دینار تھے. کتنے؟ آج کے حساب سے بھی کروڑوں روپے تھے. سب کچھ اللہ کے نبی کی راہ میں لوٹا دیا, دین کے لیے لوٹا دیا. سارا ہجرت کا سفر ہوا. پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زمین کی ابتدائی رقم کس نے ادا کی؟ حضرت ابوبکر نے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی کے مال سے مجھے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا جو مجھے ابو بکر کے مال سے فائدہ حاصل ہوا. پھر آگے ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جب وہ پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے ہر ایک کا مال استعمال کیا بیگانہ سمجھ کر. کسی نے مجھے مال دیا کہ یہ فلاں کام کے لیے ہے, یہ جہاد کے لیے ہے, یہ مسجد کے لیے ہے, یہ اصحاب صفہ کے لیے, یہ فلاں کے کام کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر ایک کا مال بیگانہ سمجھ کر استعمال کیا, ابو بکر کا مال میں نے اپنا سمجھ کر استعمال کیا. عجیب بات, کیونکہ ابو بکر تھا ہی اپنا. جو اپنا ہو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام راویان فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا ڈھال لیا تھا کہ پگڑی میں جو بل جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلکا سا گرا ہوا ہوتا تھا, ابو بکر کا بھی وہ پگڑی کا بل گرا ہوا ہوتا. یہ ہوتا ہے ماننا. اور اس ماننے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ جو مقامات عطا فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی میں ایک صدیق ہوتا ہے. بس ہر نبی میں ایک صدیق. میری امت کا صدیق جو ہے وہ ابو بکر ہے. پھر جو مانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ مقامات اس کو عطا فرماتے ہیں. آج ہمارے درمیان دین کے معاملے میں ماننے والی روش ختم نہیں ہے, منوانا ہے, سوالات کرنے ہیں, جزیے نکالنے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور
مختلف قسم کے جو ہے اشکالات کرنے ہیں. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آ رہی ہے نہیں آ رہی، دین کی بات ہے، قرآن و سنت سے مزین ہے، مان لو بس. قرآن اور سنت اور حدیث سے مزین ہو، بیکار کی بات نہ ہو. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، پھر ماننے والے تو ہر کوئی منوانے والا بنا ہوا ہے آج کل یوٹیوب پر، ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا. قرآن و سنت، فقہا، اجماع امت اور صحابہ کی زندگی سے ہو، بس مان لو، پھر سوال نہیں کرو. عمل کرنے والے سوال نہیں کرتے، عمل کرنے والے اعمال کرتے. تو یہ مقام اللہ کو عطا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد اس امت میں اللہ نے سب سے بڑا مقام عطا فرمایا. اور اس مقام کو بار بار دہرایا، لیکن مزاج اقدس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے مزاج میں اس کی ادنا شائبہ بھی نہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے بارہا میں نے جنتی ہونے کی بشارت سن چکا ہوں. پھر بھی وہی عاجزی، پھر بھی وہی تمکنت، پھر بھی اللہ کے نبی کے آگے وہی تسلیم خم، پھر بھی صحابہ کے آگے عاجزی. اور عمل کے کتنے پکے. ایک دن فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن روزہ رکھنا تھا، لیکن جب فجر کی اذان ہوئی تو موڈ تھوڑا چینج ہو گیا. تو حضور نے دوبارہ سوال کیا بھائی روزہ کس نے رکھا ہے آج؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ روزہ میں نے رکھا ہے. میں بتاتا نہیں، آپ نے پوچھا تو بتا دیا. پھر آپ کی مجلس کے اندر جواب نہ دینا یہ بھی گستاخی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی فجر میں آنے سے پہلے کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ذرا بیٹھ نا، چپ ہو تو ذرا بیٹھ. ہاں بھائی کسی نے تیمارداری کی فجر میں آنے سے پہلے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا یا رسول اللہ عبد الرحمن ابن عوف 3-4 دن سے بیمار ہیں، نماز میں نہیں آ سکے. تو لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ تہجد میں اٹھے ہوئے ہوں گے، صبح کو اٹھنے کا معمول ہے، گو کہ کمزوری کی وجہ سے شاید مسجد میں نہ آئیں. تو میں گیا عبد الرحمن ابن عوف سے ملا، اپنے بھائی سے ملا اور اس کی تیمارداری کر کے آ رہا ہوں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی آتے ہوئے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی اس ٹائم کون مسکین ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ذرا چپ کر بیٹھ ذرا. تو حضرت ابوبکر نے ہاتھ کھڑا کیا یا رسول اللہ میں گھر سے نکل رہا تھا تو میرے بیٹے نے جو ہے اہلیہ سے روٹی مانگی، بھوک لگ رہی تھی تو 2 روٹیاں بنائیں. گھر سے نکلنے لگا ایک مسکین کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا، یعنی یہ حضرت ابوبکر کی شان میں جلسہ ہو رہا ہے. حضور کو بھی سارا معاملہ پتہ تھا وحی کے ذریعے سے صحابہ کو بتانے کے لیے کہ اس کو جو مقام دیا ہے اللہ نے اس وجہ سے دیا ہے. تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نکل رہا تھا، ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا بھوکا، تو 1 روٹی اپنے بیٹے کی لے کر میں نے اس کو دے دی، تو مسکین کو بھی جو ہے کھانا کھلا کے آ رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر کی شان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. کون پڑھ رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابوبکر نے جیسے وفا کی، اللہ کے نبی نے بھی پھر اس کا ویسے ہی جو ہے انتظام کیا اور ویسے ہی جواب دی. اور پھر فرمایا، ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی میں اپنی ذات پر کیے گئے ہر احسان کا بدلہ میں اتار چکا ہوں. ہر احسان کا، جس نے مجھ پر مالی لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے جس نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں عطا کر چکا ہوں. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. میں اللہ کے سامنے اپنے ابو بکر کا ہاتھ لے کر جاؤں گا اور کہوں گا کہ اے اللہ اس نے میرے اوپر زندگی میں جو جو احسانات کیے ہیں آپ آج اس کا بدلہ عطا فرمائیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس پوری نشست کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ مان کر چلا جاؤ، ماننے کی عادت ڈالو. ہر وقت منوانا یہ متکبرین کی نشانی ہے. مان کر چلا کرو، دین میں مانا کرو، علماء کی مانا کرو، قرآن و سنت کی مانا کرو. چھوٹے چھوٹے جزیے نہ نکالا کرو. چھوٹے چھوٹے جو ہے نا جو سوالات پیدا نہ کیا کرو. شکوک اور شبہات کا شکار نہ ہوا کرو. جہاں کہیں ہو جاؤ تو پوچھو.
لیکن دین کے عملیت پسندی ہونی چاہیے انسان کے اندر. کیا ہونی چاہیے؟ عملیت پسند. صحابہ کے آپ کتنے واقعات سنتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجیے، اور پھر صحابہ شرط بھی عائد کرتے تھے مختصر ہو. عجیب بات ہے. اور حضور کہہ بھی دیتے تھے، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ میرا جو صحابی مجھ سے جو پوچھے گا پھر مرتے دم تک چھوڑے گا نہیں اس کو. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.